جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جب پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی تو وہ کہتی تھی کہ ملک کا وقار کہیں کھو گیا ہے، ہم یہ وقار واپس لائیں گے. تو 7 مہینوں میں مجھے کیا اس کا وقار یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کہہ دیں کہ بھکاریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، اور میں فون کرتا ہوں تو وہ آگے سے سمجھتے ہیں کہ قرضہ مانگے گا، میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں مجبوری ہے. یا جب جس ملک میں یہ گئے ہیں اس ملک نے کیا رسپانس دیا ہے؟ بیرونی دنیا میں ملک کی عزت کروانی تھی، کوئی ایک سٹیپ بتا دیں کہ جس میں ہماری عزت کوئی بڑھ گئی ہو. کشمیر فروش سے جان چھڑوانی تھی، کیا کشمیر کے لیے کیا 7 مہینوں میں؟ کوئی ایک پریس کانفرنس جو مکمل کشمیر پر ہو تھی اور کشمیر کے لیے انہوں نے کوئی جدوجہد کی ہو؟ اچھا، ملک کو تباہی سے بچانا تھا. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ عمران خان نکمہ تھا، نااہل تھا، نالائق تھا، ہم نے ان کا مان لیا. یہ اللہ نے ان کو موقع دیا ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آنے کا، جس میں زرداری صاحب کا تجربہ بھی شامل ہے، مولانا صاحب کا تجربہ بھی شامل ہے، اور مسلم لیگ نون کی ایک بیک گراؤنڈ شامل ہے کہ ہم سب مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. تو مجھے بتائیے کہ آج ملک جتنا، زبیر صاحب ابھی میری ایک اور پروگرام میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن جو ملک کو ڈیفالٹ کا آج خطرہ ہے وہ عمران خان کے دور میں تھا. جو مہنگائی آج ہے کیا وہ عمران خان کے دور میں تھی؟ جو ڈالر آج 3 ریٹ ہیں، کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ ایک مارکیٹ ریٹ ڈالر کا ہے، ایک بلیک ریٹ ہے ڈالر کا، اور ایک ہنڈی حوالہ کا ریٹ ہے ڈالر کا، اور 20-25 روپے 30 روپے فرق ہے. تو بلیک ریٹ ہے، بلیک مارکیٹ. جی تو ایک آفیشیل، ایک مارکیٹ ریٹ، اور ایک وہ جو بلیک ریٹ یا ہنڈی حوالہ کا ریٹ. اب کبھی سنا ہی نہیں تھا کیا یہ ہے. یہ عمران خان کے دور میں تھا. جتنی عمران خان کے دور میں باہر سے پیسے اوورسیز پاکستانی بھجوا رہے تھے، کیا آج اتنے ہی آ رہے ہیں؟ امپورٹ ایکسپورٹ کا کیا یہی حال ہے؟ فیصل آباد جا کے دیکھ لیں، سیالکوٹ والوں سے پوچھ لیں، کیا یہی ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ گیس سستی دیں گے، کیا دے رہے ہیں گیس سستی؟ ملی نہیں شاہد سر خان گیس. عباسی صاحب کہتے تھے ایک ہفتہ مجھے دے دیں، گیس سستی ملیں گی. وہ بالکل ہی نایاب ہو گئی ہے. بجلی 16 روپے یونٹ پہ لانی تھی، وہ 16 روپے فی یونٹ بڑھا دی ہے. آئی ایم ایف کہتے تھے ان ناہلوں نے شرمناک معاہدہ کیا. اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے آئی ایم ایف سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اب وہ اگلی قسط نہیں دے رہے، اور جائزہ مشن ہی نہیں آ رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں 800 ارب اور ٹیکس لگا دیں. اور اسی طرح بے روزگاری، غربت، پرفارمنس دیکھیں کہ ساروں اکٹھے ہیں. ایک طرف عمران خان کو تو چھوڑیں، وہ تو چلو دہشت گرد بھی ہو گیا، غدار بھی ہو گیا، کافر بھی ہو گیا، اور وہ توشہ خانہ میں بھی چلا گیا، ممنوعہ فنڈنگ میں بھی چلا گیا. اور یہ احتساب کریں، اس سے پوچھیں مگر ہمارے لیے کیا تھا جب آپ آئے تھے؟ اگر میں نہیں کہتا کہ آپ 7 مہینوں میں کوئی کرشمہ سازی کر دیں، آپ 7 مہینوں میں کوئی ہمارے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں. میں تو کہتا ہوں کہ جو عمران خان کا دور تھا، جتنا کچھ اس وقت تھا ادھر ہی روک لیتے. آج تو ہم اس سے بھی بدتر پوزیشن میں ہیں. آج تو کوئی بھی ثابت تو یہ ہو رہا ہے نا دیکھیں ہماری کہ حکومت میں بس آنا تھا. اچھا، پھر اس پلاننگ کوئی بھی نہیں تھی، کوئی پلاننگ نہیں تھی. اس بات کو بھی گیج نہیں کیا گیا کہ جب آپ یہ قدم اٹھائیں گے تو اس کا آپ کے اوپر ریبیٹل کیا آئے گا، اس کو بھی گیج نہیں کیا گیا. اچھا پھر ایک اور بڑی بات ہے جو میں حیران ہوتا ہوں کہ مندو خیل میرے بھائی بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا، فارم 45 دیے نہیں، جعلی مینڈیٹ تھا، اور جھرلو زدہ اسمبلیاں تھیں. تو اب اللہ نے ان کو موقع دیا، یہ الیکشن چاہتے تھے، تو اب کیوں اس جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی اور کیوں اس جعلی مینڈیٹ، جھرلو زدہ اسمبلیاں اور جعلی اپنے اس سے اقتدار لے کے بیٹھے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بکرے کا دھڑ جو ہے وہ حرام ہو اور بکرے کا سر جو ہو وہ حلال ہو. تو یہ اچھا پھر اس کے بعد کہتے تھے نیب نیازی گٹھ جوڑے، آتے ہی نیب ہی ختم کر دیا. اور جو نیب مرا مکہ رہ گیا اس میں وہ توشہ خانہ چلا گیا، بی آر ٹی چلا گیا، معلم جبہ چلا گیا، ان کا بھی حساب لیں. مگر جو 1100 ارب کے مقدمے تھے، 500 صرف ایسے مقدمے ہیں جس میں ایک ترمیم نے کرشمہ دکھایا ہے، اور وہ ترمیم ہے 50 کروڑ سے کم یعنی مالیت کے جو مقدمے ہوں گے وہ نیب سے نکل جائیں گے. اچھا پھر تھا کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے، سیاسی انتقام، ہم نے بھی آواز اٹھائی کہ رانا ثنا کے خلاف، ہیرون والا، احسن اقبال کے خلاف، اور بڑے مفتاح اسماعیل کے خلاف. لیکن کیا اب جھوٹے مقدمے یہ نہیں بنا رہے؟
تو یہ کیوں؟ اچھا پھر اس کے بعد ہمارے خلاف ایف آئی اے کو استعمال کیا جا رہا، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تمام باتیں پیچھے رہ گئی ہیں؟ یہ سب کچھ قوم کو پتا ہے، اب تو معاملہ یہ ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے، ٹھیک کیسے کرنا ہے ان سب چیزوں کو۔ عمران صاحب کہہ رہے کہ الیکشن۔ اچھا مسعود بھائی، دو تین جملے میں اب مجھے بتائیے، اب جو اس آپ کا اصل سوال ہے، مندو خیل صاحب مجھے بھائی ہیں، قابل احترام ہے، لاجیکل بات کرتے ہیں، مجھے بتا دیں کہ روڈ میپ کیا ہے اور ہمیں آگے کیسے لے جائیں گے، ہم اس مصیبت سے کیسے نکلیں گے کہ یہ جو 30-40 ارب ڈالر ہم نے دینا ہے، کیا جس دن سعودی عرب ناراض ہو گیا یا چین ہمارے پاؤں پڑنے پہ نہ مانا تو ہم کیا کریں گے؟ 4 ہفتے کے زر مبادلہ رہ گیا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ پرسوں ترسوں غصے میں آ کر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر آئی ایم ایف، تو بھائی ڈونٹ کیئر یہ آپ کی حکومت کہہ رہی ہے زہر کھانے کو پیسے نہیں آپ کریں ڈونٹ کیئر، آپ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہم بھکاریوں کے پاس ٹھیک ہے بھٹی صاحب